113 قدرتی آفات سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے۔ جواب: قدرتاً ہونے تباہ کن واقعات کو قدرتی آفات کہتے ہیں، مثلا زلزلے، سونامی، زمین کا کھسکنا، سیلاب، سائیکلون، قحط سالی وغیرہ۔ 114 سیلاب کے قدرتی وجوہات بیان کیجیے۔ جواب: شدید بارش، برف کا پگھلنا، بادلوں کا پھٹنا، ندی کے بہاؤ میں رکاوٹ، ندی کے تہہ میں غاد جمع ہونا، ڈیم کا پھوٹنا وغیرہ۔ 115 زمین کے کھسکنے کے وجوہات کون سے ہیں؟ جواب: جنگلات کا کٹاؤ، باندھ کی تعمیر، کان کنی، پتھروں کی کھدائی، شدید بارش، برقی قوت کے منصوبے۔ 116 سیلاب، سائیکلون، ساحلی کٹاؤ، زمین کے کھسکنا یا قدرتی آفات کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب: جانی و مالی نقصان ہونا، ریلوے لائن برباد ہوتے ہیں، نقل و حمل کے راستے برباد ہوتے ہیں، جاندار کی ہلاکتیں، برقی تاروں کا ٹوٹنا، کئی سارے بیماری پھیلتے ہیں، بنیادی سہولیات کا خاتمہ۔ 117 سیلاب، سائیکلون، زمین کے کھسکنے، زلزلوں کو کم کرنے کے احتیاطی اقدامات بیان کیجیے۔ جواب: لوگوں کو آگاہ کرنا، طبعی سہولیات کو تیار کر رکھنا، پینے کے پانی کی سہولیات، فوج کو تیار رکھنا، عارضی مکانات بنانا، غذا کی فراہمی، مہلک بیماریوں کے پھیلاؤ سے آگاہی۔ 118 وہ عوامل کیا ہیں جو زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ جواب: زمین کی خصوصیات، آب و ہوا، مٹی کی خوبی، آبادی، سماجی حالت، آب پاشی، سہولیات، لوگوں کا رجحان۔ 119 زراعت کی کون سی قسمیں ہیں؟ جواب: سیر عمیق، حاصل کاشت، گزر بسر کی کاشت، تجارتی کاشت، مخلوط زراعت، باغبانی۔ 120 زمین کے استعمال کی قسمیں کون سی ہیں؟ جواب: جنگلاتی علاقے، غیر زرعی مقصد کے لیے زمین کا استعمال، بنجر زمین، چراگاہیں، کل کاشت۔ 121 ملک کی ترقی میں زراعت کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: ہندوستانیوں کا اہم پیشہ ہے، مختلف فصلیں اگائی جاتی ہیں، بڑی آبادی کو غذا ملتی ہے، معیار زندگی بلند ہوتی ہے، صنعتوں کو خام مال مہیا ہوتا ہے، روزگار ملتا ہے، قومی آمدنی میں اضافہ، فیکس آمدنی میں اضافہ۔ 122 فصلوں کی حیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ جواب: قدرتی عوامل، معاشی عوامل، سماجی عوامل، کسانوں کا رجحان۔ 123 دھان اور گیہوں کی فصل میں کیا فرق ہے؟ جواب: دھان 25 درجہ حرارت درکار ہے، 100 سے 200 سینٹی میٹر سالانہ بارش، سلسلائی مٹی یا چکنی مٹی بہتر ہے، فصل کو پکنے تک ٹھہرا ہوا پانی چاہیے۔ گیہوں 10 سے 15 درجہ حرارت کی ضرورت، 50 سے 70 سینٹی میٹر سالانہ بارش، ریت ملی چکنی مٹی، کھیت میں پانی نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ 124 گنا اور تمباکو کو فصل میں کیا فرق ہے؟ گنا یہ ایک سالانہ فصل ہے، 21 سے 26 درجہ حرارت درکار ہے، سالانہ 100 سے 200 سینٹی میٹر بارش کی ضرورت، زرخیز مٹی، کالی مٹی موزوں۔ تمباکو خارائی فصل ہے، 21 سے 27 درجہ حرارت لازمی ہے، سالانہ 50 سینٹی میٹر بارش ضروری ہے، ریتیلی مٹی، کیمیائی کھاد ضروری ہے۔ 125 باغبانی کے لیے ہندوستان میں کون سے عوامل موجود ہیں؟ جواب: جغرافیائی حالات، آب و ہوا، مٹی، آب پاشی کی سہولیات، مزدور، مارکیٹ، حکومت کے طرف سے حمایت۔ 126 کپاس کے پیداوار کے لیے کون سے عوامل ضروری ہیں؟ جواب: خارائی نیم خارائی فصل ہے، 20 سے 25 درجہ حرارت لازمی ہے، سالانہ بارش 75 سے 150 سینٹی میٹر بارش ضروری ہے، کالی مٹی اور سلسلائی مٹی ضروری ہے۔ 127 فلاحی ریاست میں حکومتوں کی ذمہ داری میں کس طرح وسعت ہوئی ہے؟ جواب: 20ویں صدی میں فلاحی ریاست کے آغاز کے ساتھ حکومت کے افعال میں تبدیلی ہوئی ہے، لوگوں کی بنیادی سہولیات کو پورا کرنا، معاشی سرگرمیوں میں مداخلت، معاشی ترقی میں حکومت کا اہم رول۔ 128 5 سالہ منصوبوں کے مقاصد کون سے ہیں؟ جواب: زرعی پیداوار میں اضافہ، روزگار کی فراہمی، معاشی استحکام کو بڑھاوا دینا،
معاشی غیر مساوات کو کم کرنا، غربت کا خاتمہ، معیشت کو جدیدیت۔ 129 5 سالہ منصوبے کے کارناموں کی فہرست بنائیے۔ جواب: قومی آمدنی میں اضافہ، معیشت کے تینوں حلقوں کی ترقی، غذائی پیداوار میں خود مختار، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی، روزگار کے مواقع، خواندگی میں اضافہ، شرح اموات میں کمی، انجینئرنگ اشیاء کی مانگ میں اضافہ۔ 130 سبز انقلاب کے وقوع ہونے میں کون سے عناصر شامل ہیں؟ لکھیے۔ 1965 کی خشک سالی کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی ہوئی، زرعی پیداوار میں گراوٹ آئی۔ حکومت ہند نے گیہوں کے زائد فصل دینے والے بیجوں کی بوائی شروع کی۔ یہ پنجاب، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش میں ان کا استعمال کیا گیا۔ اسی لیے کیمیائی کھاد، کیڑ مار ادویات وغیرہ کا بھی استعمال ہوا۔ اس کے نتیجے میں گیہوں کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ 131 زرعی شعبے کو درپیش مسائل کے حل کیا ہیں؟ جواب: زرعی مارکیٹ کو تیار کرنا، قرضے کی فراہمی، گوداموں اور کولڈ سٹوریج کا قیام، نامیاتی کاشتکاری، بہترین تکنیکوں کا استعمال، امدادی رقم، کم قیمت پر کھاد اور بیج وغیرہ کی فراہمی۔ 132 ترقی پذیر ممالک کے مسائل کون سے ہیں؟ جواب: بے روزگاری، غربت، زرعی پسماندگی، تعلیم کی کمی، آمدنی اور دولت کی غیر مساوی تقسیم، نقل و حمل کا مسئلہ، بنیادی سہولیات کی کمی وغیرہ۔ 133 وہ کون سے مسائل ہیں جن کو 5 سالہ منصوبے ابھی تک مکمل حل نہیں کیے ہیں؟ جواب: غربت کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا، تمام لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں ناکام، مالدار اور غریبوں میں نابرابری، زراعت کا مسئلہ، بنیادی سہولیات کی کمی، سماجی انصاف صرف ایک مکالمہ بن کر رہ گیا۔ 134 نیتی آیوگ کی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب: جدید ترین وسائل کا مرکز ہے، ضروری تعلیم اور مہارتیں ہیں، حکومت کو ضروری علم اور ہنر فراہم کرتی ہیں، AIMDMEO کے ذرائع تعاون۔ 135 نیتی آیوگ کے 4 اہم سرگرمیاں کون سے ہیں؟ پالیسی اور پروگرام کا فراہم فریم ورک تیار کرنا، تعاون اور وفاقیت، نگرانی اور جائزہ، مفکرین، سوچ کے ماہرین اور علم اور جدت کا مرکز۔ 136 ہندوستان کی دیہی معاشی حالات کیسے ہیں؟ جواب: دیہی لوگوں میں غربت زیادہ ہے، ناخواندگی زیادہ ہے، فیصد لوگ ابتدائی حلقے کے مزدور ہیں، 60 قومی آمدنی کی کمی، فیکس آمدنی بہت کم ہے، اہم پیشہ زراعت ہے، بے روزگاری زیادہ ہے۔ 137 دیہی ترقی اہمیت کیا ہے؟ جواب: ان کے لیے تعلیم و تربیت و صحت فراہم کرنا، زرعی حلقے کی ترقی، بازار کی فراہمی، بجلی و آبپاشی نقل و حمل کی ترقی کرنا، غربت کو دور کرنا، خام مال کو وہی تیار شدہ مال میں تبدیل کرنا، روزگار کے مواقع فراہم کرنا۔ 138 لامرکزیت کے نظریے میں مہاتما گاندھی جی کے گرام سوراجیہ کے تصور کو بیان کیجیے۔ جواب: ہر کریے کو اقتدار اور کریے کی ترقی کی ذمہ داری کریے کے لوگوں کے سرپرستی میں ہو، اقتدار کا تقسیم ہو، لوگوں کے حصے داری میں اضافہ ہوتا ہے، ہر طرح کی رکاوٹوں دور کرتی ہے، عوام کے آزادی اور وقار کو بڑھاتی ہے، باہمی تعاون حمایت کرتی ہے، انسان کی آزادی اور شان کی حفاظت کی جاتی ہے، درد مند اور اتحاد وغیرہ کی قوت بخشتی ہے، خوشحال اور کریوں کو بنایا جا سکتا ہے۔ 139 دیہی ترقی میں عورتوں کے انجمنوں کا اہم کردار ہے، کیسے؟ جواب: دیہاتوں میں خواتین خود کار انجمنیں قائم کرنا، عورتوں کو قرضہ دیتی ہیں، غریب خواتین کو منظم کرتی ہیں، شراب بندی پر زور دیتی ہیں، عورتوں کے استحصال کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں۔ ان کے ذریعے ہی ایک شفاف اور ترقی یافتہ سماج کی تشکیل ہوتی ہے، عورتوں کے حقوق دلاتی ہے، خود کفیل بناتی ہے۔ 140 دیہی ترقی میں پنچایت راج کا کردار اہم ہے، ثابت کیجیے۔ جواب: غریبی کا خاتمہ، زندگی کا تحفظ وغیرہ
منصوبوں کی تشکیل دیتی ہے۔ راستوں کی تعمیر، پانی کی فراہمی، روشنی کا انتظام کرنا، ابتدائی تعلیم و ثانوی تعلیم کو فروغ دینا، دیہی پیداوار کو فروغ دینا، غریبوں کو گھر تعمیر کر کے دینا، راشننگ نظام یا PDS کے ذریعے کم سے کم قیمت میں اناج فراہم کرنا، گھریلو صنعتوں کو فروغ دینا۔ 141 دیہی ترقی میں عورتوں کا کیا رول ہے؟ جواب: پھولوں کی کاشت، مرغی پالن، حلقے میں عورتیں ہی زیادہ کام کرتی ہیں، زرعی کام کاج میں عورتیں ہی زیادہ رہتی ہیں، تعلیم یافتہ عورتیں مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں، یہ آبادی پر قابو پاتی ہیں، سیاست میں بھی اہم رول ادا کرتی ہیں، مردوں کے برابر کام انجام دے رہی ہیں۔ 142 صنعت کاروں کی خصوصیات یا عمل یا افعال بیان کیجیے۔ جواب: جماعت بندی، خود اعتمادی، فعال، تخلیق کاری، انصاف پسندی، نئے کی عادت ڈالنا، حوصلہ مند ہونا، مسائل کا حل۔ 143 صنعت کار کی اہمیت کیا ہے یا ملک کی ترقی میں صنعت کار کا کیا رول یا کردار ہے؟ جواب: ملک کی پیداوار کو بڑھاوا دینا، فی کس آمدنی کو بڑھاتے ہیں، قومی آمدنی میں اضافہ، روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں، بازار کو ترقی بخشتے ہیں، برآمدات میں اضافہ، علاقائی تفریق کو دور کرتے ہیں، سماج کے فروغ میں مددگار۔ 144 خود روزگار کے کاروبار ادارے کون سے ہیں؟ جواب: اشتہار میں خدمت کے ادارے، مارکیٹ کے متعلق مشورہ دینے والے ادارے، اشیاء کو کرائے پر دینے والے ادارے، تصویریں نکالنے کے ادارے، انٹرنیٹ کے دکانیں، کریچ اور بیوٹی پارلر۔ 145 چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو فروغ دینے والے ادارے کون سے ہیں؟ جواب: UTI، LIC، ایگزیم بینک، نبارڈ، IDBD، ہندوستانی مالیاتی ادارہ، ریاستی مالیاتی ادارہ۔ 146 صنعت کاروں کو پیسے، تربیت اور مارکیٹ کی فراہمی کرنے کے لیے قائم کیے گئے ادارے کون سے ہیں؟ جواب: چھوٹے پیمانے کے کارخانوں کا بورڈ، صنعتی علاقے، ضلعی تربیتی مراکز، کھاد اور دیہی صنعتی ادارے، چھوٹی صنعت کے خدمات کے ادارے، تکنیکی اصلاحی تنظیم۔ 147 صنعتوں کی ترقی میں ضلعی مراکز کے کردار کی وضاحت کیجیے۔ جواب: مشینیں اور معاون اوزار سے متعلق معلومات، نئے صنعتی علاقوں کی نشاندہی، خام مال کی تقسیم، صنعتی ترقی پروگرام کی تربیت، خود کار روزگار کے لیے مالی امداد، اشیاء کی برآمد کرنے میں مدد۔ 148 بینک کی خوبیاں یا خصوصیات کون سی ہیں؟ جواب: تعلق جوڑنا، فرد اور ادارہ یا کمپنی، زر محفوظ رکھتی ہیں، قرضہ دیتے ہیں، پیسوں کا لین دین، مسلسل وسعت پذیر، نفع کے جذبے سے خدمات، نام و پہچان۔ 149 بینک کے کام کاج یا سہولیات یا فائدے کون سے ہیں؟ جواب: رقم محفوظ رہتی ہے، محفوظ خانوں کی سہولیات، قرضے کی فراہمی، پیسوں کا لین دین، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ، اعتمادی خدمات، چیک اور ڈرافٹس کو بھیجنا، زر کو قبول کرنا۔ 150 بینک کے اقسام کون سے ہیں؟ جواب: صنعتی ترقیاتی بینک، تجارتی بینک، بھارتی ریزرو بینک، امدادی بینک، مقامی بینک، زمینی ترقی یا زرعی بینک۔ 151 ڈاک کا محکمہ بینک کے زمرے میں شامل ہے، ثابت کیجیے۔ جواب: بینکوں کی صنعت میں حال ہی میں شامل ہوا ہے۔ ہندوستانی ڈاک بینک کے شاخ 55 لاکھ سے زائد شاخیں شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ تقریباً 90% دیہاتوں میں ڈاک خانے ہیں۔ 1000 کروڑ کا سرمایہ لگایا گیا ہے۔ قومی بچت سند فراہم کرتا ہے، بچت کھاتہ کھول سکتے ہیں، کسانوں کے ترقیاتی اسناد کی تقسیم، ڈاک بیمہ۔ 192 چالو کھاتہ اور بچت کھاتے میں کیا فرق ہے؟ بچت کھاتہ عام لوگ کھولتے ہیں، ان کے رقوم پر سود بھی ملتا ہے، عوام کو بچت کرنے میں مدد کرتا ہے، کوئی حد مقرر نہیں۔ چالو کھاتہ تاجر یا کاروباری لوگ کھولتے ہیں، ایک دن میں جتنی بار چاہے پیسے جمع اور نکال سکتے ہیں، سود نہیں ملتا، سروس چارج لیا جاتا ہے۔ 153 بینک کا کھاتہ کھولنے کا طریقہ کار یا مراحل کون سے ہیں؟ جواب: بینک کا کھاتہ کھولنے کے 7 مرحلے ہیں۔ فارم یا پیشی کی درخواست پر کرنا،
بینک کے افسر سے ملاقات، کھاتے کے انتخاب، شروعاتی ڈپازٹ، بینک کے افسر کی منظوری، فارم مکمل کر کے بینک کے حوالے کرنا، شناساؤں کو حوالے دینا، ہندوستان کے مسائل اور حل کے تدابیر۔ 154 علاقائیت سے ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے، ثابت کیجیے۔ جواب، قومی اتحاد کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے نقصان دہ ہے، باہمی عدم اعتماد، ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ، ماحول کو متشقی بناتی ہے، ملک کی معاشی ترقی کے لیے خطرہ۔ 155 خواندگی کو بڑھانے کے لیے حکومت نے کن اقدامات کو اٹھایا؟ جواب، سرو شکشن ابھیان پروگرام جاری کیا گیا ہے، معذور اور کمزوروں کی تعلیم پر زور دیا گیا ہے، عورتوں کی تعلیم اور تعلیمی بیداری پر توجہ دی گئی۔ 188 میں قومی تعلیم بالغان مشن قائم کیا گیا، خواندہ ہندوستان پروگرام دفعہ 30A کے تعلیم کے حق کو قانوناً لازمی قرار دیا گیا۔ 2019 میں تعلیمی حق کا قانون جاری کیا گیا، 6 سے 14 سال کے تمام عمر کے بچوں کو تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ 156 رشوت خوری یا بدعنوانی کے ذیلی پہلو کون سے ہیں؟ جواب، بے ایمانی، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، ٹیکس سے ہمکنارہ، فریب، غیر ملکی مبادلات کے حقوق کے پیشہ وارانہ غلط برتاؤ۔ 157 رشوت خوری کے خاتمے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جواب، لوک آیکت کا قیام، لوک پال ادارے کا قیام، کورٹ میں ججوں کی تعداد کو بڑھایا، سرکاری دفاتر میں CC کیمروں کا نصب، لوگوں میں شعور پیدا کرنا، رشوت خوری میں ملوث سرکاری افسران کو سخت سے سخت سزائیں دینا، مستحکم سیاسی جذبہ، بہترین سیاسی قیادت۔ 158 فرقہ پرستی ملک کے لیے نقصان دہ ہے، کیسے؟ جواب، ایک مذہب والے دوسرے مذہب کے ساتھ لڑتے ہیں، لوگوں میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جانی مالی نقصان ہوتا ہے، ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے، جسمانی ٹکراؤ بد زبانی کا پھیلاتی ہے، قومی اتحاد اور اتفاق کو منتشر کرتی ہے، خطرات کو لانے کا ایک عظیم قوت ہے۔ 159 فرقہ واریت کو روکنے کے لیے آپ کے کیا مشورہ دیں گے؟ جواب، قومیت کے جذبے کو فروغ دینا، سیکولرزم کی عادت ڈالنا، تمام شہریوں کو یکساں برتاؤ، مساوی قانون کا نظام، سارے مذاہب کی یکساں نظر سے دیکھنا سمجھنا، سب سے بڑھ کر ملک کو سمجھنا، تندرست قومیت کے خیالات کو بڑھاوا دینا۔ 160 عورتوں کے مقام کو بہتر بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کون سے ہیں؟ جواب، عورتوں کی تعلیم پر زور دینا، بچپن کی شادیوں کی روک تھام، جہیز کی روک تھام کا قانون کا نفاذ، قرضے کی سہولیات، تری شکتی پروگرامز، یووتی منڈلوں کا قیام، سیاست میں مختص یا ریزرویشن، رہائشی سہولیات مہیا کرنا، اعلیٰ تعلیم دینا۔ 161 ناخواندگی کے اسباب کون کون سے ہیں؟ جواب، غربت، نقل مکانی، بچہ مزدوری، بچپن کی شادی، شیر خوار بچوں کو پالنے کے لیے بڑے بچوں کا استعمال، تعلیم دلانے سے والدین میں عدم دلچسپی۔